نکاح یہ ایک ایسی عمل ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ویسے ہی نکاح انسان کو ہر اس برائی، ہر اس بے حیائی، ہر اس فحاشی، ہر اس خواہش پرستی سے بچاتی ہے جو شیطان اس سے کرواتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دین، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کرتا ہے. نکاح کی اہمیت اگر ہمیں سمجھ ہوتی تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر نہ ہوتا، لڑکا لڑکی کی دوستی کا کلچر نہ ہوتا. لیکن ہم نے اس چیز کو بالکل لائٹلی لیا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نکاح ایک ایسے عمل ہے جو انسان کو صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی ہوگی. جنت میں نہ ہی نماز پڑھنی ہوگی، نہ ہی زکوٰۃ دینی ہوگی، نہ ہی حج کرنا ہوگا. وہاں پہ کوئی عمل نہیں کرنی ہے، وہاں پہ انسان فری ہے، وہاں پہ کوئی عبادات نہیں کرنی ہے. لیکن جو نکاح ہے وہ وہاں پہ بھی ہوگا. پیرنٹس کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جو بالغ بچے ان کے گناہ کر رہے، گناہوں میں پڑے ہیں، ان گناہوں سے ان پیرنٹس سے، ان والدین کی آخرت خراب ہو رہی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. اس بات پہ غور کرو. اینڈ مائی بردرس اینڈ سسٹرز، دیٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. بس ایک ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، حرام ریلیشن شپ ٹو سیدھا حلال ریلیشن شپ. تب آپ ایک دوسرے پہ نان محرم تھے، ایک دوسرے سے بات کرنا گناہ تھا، ملنا گناہ تھا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو دیکھنا گناہ تھا. لیکن جب آپ نکاح کرو گے تو یہ ساری چیزیں جو حرام تھی وہ حلال میں بدل جائے گی. اینڈ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ بہت یہ جشن کے ساتھ شادی کر لو، سمپل نکاح کر لو. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ان یسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہیں جس میں محنت، مشقت اور خرچ کم ہو. میرے بھائیو اور بہنوں، تھوڑا سوچو. جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا تو آپ بہت ہی ایزلی، بہت ہی آسانی سے اپنے گھر والوں کو بولتے ہو کہ بابا مجھے یہ چاہیے، امی مجھے یہ چاہیے. لیکن جب بات نکاح کی آئے، ایک حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آئے، گناہوں سے بچنے کی آئے، ایک حلال ریلیشن شپ قائم کرنے کی آئے، تب آپ کو بہت شرم آتی ہے، بہت embarrassing فیلنگ آتی ہے. Though our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said النکاح من سنتی فمن لم يعمل بالسنتی فلیس منی. Marriage is a part of my sunnah. نکاح is a part of my sunnah. اور جو کوئی میری سنت پہ عمل نہ کرے has nothing to do with me. اس کو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے بنا ڈرے اپنے پیرنٹس سے بات کرے، ان کو سمجھاؤ کہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کیا شرمانا ہے. If you love someone, want to marry someone, then بول دو انہیں. ایک بار منع کریں گے، دو بار منع کریں گے، لیکن جب بار بار اصرار کرو گے تو آخر مان جائیں گے. اتنے بھی ظالم ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، سمجھ جائیں گے. اور جوانی میں شادی کی ایک الگ ہی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جوانی میں نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، کہتا ہے ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا. لیکن ہم جوانی کی عمر تب سمجھتے ہیں جب بندہ 30، 35، 40 سال کی عمر ہو جائے. ہیں تو وہ بھی جوان، لیکن اصل جوانی آئی تھنک 20 ایئرس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. تب 20 to 25 اس بیچ شادی ہونی چاہیے، نکاح ہونا چاہیے، تب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کر لے. یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر. اس لیے نکاح کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ گے، اپنے آخرت کو بچاؤ گے، اور اللہ بھی خوش، آپ بھی خوش، گھر والے بھی خوش، سب خوش. انشاءاللہ I'll pray for you کہ اللہ آپ سب کو، جتنے بھی انمیریڈ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ پلیز آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.